الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان علی رسول۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم گناہ گاروں کو بخشوانے والے مولا، بے سہاروں کے ماوا و ملجا یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، میں نے بارہا کہہ چکا ہے کہ درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کا اندازہ اور اس کے مقام کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنا خود خدا کی سنت ہے، خود خدا کی سنت ہے۔ جب رسول کی سنت اتنی اہم اور فضیلت رکھتی ہے تو اللہ کی سنت کتنی متبرک اور فضیلت والی ہوگی۔ لہٰذا درود شریف کو ہلکے میں نہ لیں، درود شریف بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، لہٰذا جہاں بھی رہیں، جس جگہ رہیں، آپ درود شریف کا ورد کرتے رہیں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ محترم حضرات، ہر واعظ، ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی ایک بہت ہی معروف و مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ محترم حضرات، اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ نماز پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور حدیث پاک میں آیا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اور نماز کے متعلق ہی ارشاد رسول ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک وعیدیں ہیں۔ محترم حضرات، جہاں نماز کی بے شمار فضیلتیں ہیں وہیں پر نماز چھوڑنے والوں کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے سارے اعمال کو قبول فرماتا ہے، مزید یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن میری طرح وضو کرے
اور نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مومن وضو کرتا ہے اور فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فجر سے لے کر ظہر کے درمیان میں جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے۔ اور جب وہی بندہ مومن جب عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے سامنے جھولی لے کر کے خادم صاحب جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اس میں زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں، یہ خدا کا گھر ہے، آپ اس میں جتنا زیادہ دیں گے آپ کا اس میں فائدہ ہے۔ اور مقدس فرشتے اللہ کے حکم سے مسجد میں تشریف لائے ہیں اور آپ لوگوں کے نامہ اعمال کو تحریر کر رہے ہیں، لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا بھی نام فرشتوں کی لسٹ میں، اس کی رجسٹر میں آ جائے تو آپ زیادہ سے زیادہ دیں، اور یہ رجسٹر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، خدا کو دکھایا جائے گا، تو آپ کا بھی نام اس میں رہے گا، لہٰذا زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ مومن عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ظہر سے لے کر عصر کے درمیان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ جب وہی بندہ مومن جب مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کتنا غفور الرحیم ہے، کرم فرمانے والا ہے، بندہ مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی عصر سے لے کر مغرب کے بیچ میں جو بندہ گناہ کیے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہیں تک بس نہیں ہے، جب آگے عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان اس کے بیچ میں جو بھی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب پھر وہی بندہ مومن فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عشاء اور فجر کے بیچ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں خدا کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے کہ جب بندہ مومن خدا کے بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ نعمت صرف اور صرف ہم غلامان مصطفیٰ کو ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لہٰذا نماز میں کاہلی نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں، نبی ہیں، آپ سفر فرما رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، دریا سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی اور سفید جانور ہے، وہ دریا میں کیچڑ میں وہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے اور اس کا پورا بدن گندا ہو گیا۔ پھر وہ اس کیچڑ سے نکلا اور جا کر دریا میں ڈبکی لگایا، غوطہ لگایا، پھر باہر نکلا تو پھر اسی طرح صاف و شفاف ہو گیا، ایک دم صاف ہو گیا۔ اسی طرح اس جانور نے 5 مرتبہ کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ دیکھ کر متعجب ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے۔ حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ روح اللہ سے فرماتے ہیں، عیسیٰ تمہیں متعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، تو نے جو کچھ بھی دیکھا وہ امت محمدیہ کی مثال ہے۔ یہ جانور جو ہے یہ امت محمدی ہے، اور جو دریا ہے یہ نماز کے مثل ہے، اور جو کیچڑ ہے یہ ان کے گناہ ہے۔ کہ امت محمدیہ جب گناہ کر لے اور خدا کی بارگاہ میں وضو کرے، نماز پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے، وضو کی برکت سے اس کے گناہوں کو اسی طرح صاف کر دے گا جس طرح اس جانور کو تو نے دیکھا صاف صفا۔ محترم حضرات، تو نماز کی یہ برکتیں ہیں، اور یہیں پر محدود نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز
گناہوں سے بچاتی ہے۔ آج ہم بھی تمام گناہوں سے بچ سکتے ہیں، آج ہم بھی برائیوں سے بچ سکتے ہیں، آج ہم بھی تمام برائیوں سے بچ سکتے ہیں، تمام گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا مبارک زمانہ ہے، ان کے زمانے میں ایک خاتون بڑی نیک ہے جو نماز کی پابند ہے، شریعت کے مطابق چلنے والی ہے۔ جب بھی اذان ہوتی ہے فوراً وضو کر لیتی ہے، جب وضو کر لیتی ہے، باوضو ہو جاتی ہے، فوراً خدا کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہی نیک خاتون اذان سنی، فوراً وضو بنائی اور مصلی پر کھڑے ہو گئی، کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن شیطان کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے رب کا، اپنے خدا کا کس طرح فرما بردار ہے، لاؤ اس کے ایمان میں خلل ڈالتے ہیں۔ لہٰذا اس نے ایمان میں خلل ڈالنے کے لیے، ایمان برباد کرنے کے لیے اس نے خاتون کے گھر پہنچ گئی، اور اس نے خاتون نے تندور میں آگ لگائی تھی اور روٹی رکھی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بچہ اس کا کھیل رہا ہے، اس شیطان نے اس بچے کو اٹھا کر گرم گرم انگاروں پر پھینک دیا، ان تندور کے اندر پھینک دیا، اور عورت کے دماغ میں یہ بات ڈالنے لگا کہ بیوی تمہاری روٹی جلی جا رہی ہے، تمہیں فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! لیکن جسے خدا کا ڈر ہو، جسے خدا کے عذاب کا ڈر ہو، اسے دنیا کی چیز کہاں نماز سے ہٹا سکتی ہے؟ وہ بالکل شیطان کی بات پر غور و فکر نہیں کی، توجہ نہیں دی، خدا کی عبادت میں لگی رہی۔ جب اتنا دیکھا تو شیطان کو اور تکلیف ہوئی، لہٰذا اس نے اور بچوں کو اندر پھینک دیا۔ اللہ اکبر! لیکن خدا کا کرشمہ دیکھے، نماز کی برکتیں دیکھے کہ اس کا بچہ تندور میں جلا نہیں بلکہ گرم گرم انگاروں پر کھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر! جو ہی اس عورت نے سلام پھیر کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ میرا بچہ، میرا لال گرم گرم انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر! اسی اثنا میں اس کا شوہر بھی گھر آ گیا، سارا واقعہ دیکھا، فوراً وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس نیک خاتون کو بلا لاؤ۔ اس کا شوہر آیا، بیوی کو لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نیک خاتون تم کیا کرتی ہو کہ جس کی وجہ سے ایسا ایسا واقعہ ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر! وہ نیک خاتون عرض کرتی ہے سرکار کچھ بھی نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ جب میں بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، اور جب وضو کر لیتی ہوں تو خدا کے لیے میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہوں، بس اتنا ہی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ روح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، یہ نماز کی برکت ہے جس کی وجہ سے شیطان تمہارے بچوں کو آگ پر رکھ دیا، اور خدا کا کرم ہے، خدا کا فضل ہے کہ تیرا بچہ آگ میں جلا نہیں بلکہ نماز کی برکت سے وہ انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ یہ ہے نماز کی برکت۔ محترم حضرات، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم کی طرف پھینکے جا رہے ہوں گے۔ اس میں 3 گروہ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن و تابناک ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ ایک گروہ ان میں ایسا ہوگا جن کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہوگا۔ فرشتے ان کے بارگاہ میں آئیں گے اور سوال کریں گے، اے گروہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے چہرہ تیرا سورج کی طرح چمک رہا ہے؟ وہ گروہ فرشتوں سے کہے گا کہ ہم نمازی ہیں، دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت فرشتے، اللہ کے فرشتے سوال کریں گے، نمازی ذرا یہ بتا کہ تیرے نماز کا عالم کیا تھا، دنیا میں نماز کیسے پڑھا کرتا تھا؟ نمازی فرشتوں سے کہیں گے کہ جب اذان ہوتی تھی تو میں اس سے پہلے ہی مسجد میں حاضر ہو جایا کرتا تھا،
اسی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے جنتی بنا دیا اور میرا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ پھر فرشتے دوسرے گروہ کو دیکھیں گے، اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ فرشتے اس کے بارگاہ میں بھی آئیں گے، اس سے بھی یہی سوال کریں گے کہ اے گروہ تم کون لوگ ہو کہ تیرا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ وہ بولیں گے کہ ہم نمازی ہیں، دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے، خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے وہی سوال پھر کریں گے کہ تیری نماز کا عالم کیا تھا، کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ جب اذان ہوتی تھی تو میں وضو بناتا پھر مسجد میں حاضر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس کی برکت سے آج میرا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرشتے تیسرے گروہ کو، تیسری جماعت کو دیکھیں گے، ان کا چہرہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہوگا۔ فرشتے ان کی بارگاہ میں بھی آئیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہیں یہ مقام کیسے میسر ہوا، یہ مقام کیسے ملا؟ وہ گروہ فرشتوں سے کہے گا کہ ہم لوگ نمازی ہیں۔ اوپر والوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں اور صفیں درست کر لیں۔ محترم نمازیوں، آپ لوگوں سے اپیل، گزارش، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اور صفیں درست کر لیں۔ فرشتے تیسری جماعت کے پاس آئیں گے، ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ وہ فرشتوں کو بتائیں گے کہ ہم لوگ نمازی ہیں، دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے تیری نمازوں کا عالم کیا ہے؟ فرشتے جب پوچھیں گے تیری نمازوں کا عالم کیا ہے تو وہ عرض کریں گے کہ جب اذان ہوتی تھی اس کے بعد آرام سے مسجد پہنچتے تھے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن و تابناک بنا دیا، ستاروں کی طرح بنا دیا۔ محترم حضرات، ان تین گروہ کا ذکر میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ سمجھیں سب کا درجہ ہوتا ہے۔ جو پہلے مسجد میں آئے گا اللہ تبارک و تعالی اسے زیادہ فضیلت دے گا، اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ پہلے جو اذان سے پہلے حاضر ہو جائے اس کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا۔ جو اذان سنتے ہی حاضر ہو جائے، سننے کے بعد آئے، اس کا چہرہ چاند کی طرح، اور جو سننے کے بعد کچھ آرام کرے، جماعت کے وقت آئے، اس کا چہرہ ستاروں کی طرح۔ یعنی ملے گا تو تینوں کو فضیلتیں، لیکن مقام ہے۔ آپ جس طرح آئیں گے اس طرح آپ کو نیکی ملے گی، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ 5 وقت نہ آ سکیں، گھر پہ پڑھیں یا جہاں بھی رہیں پڑھیں، لیکن کم از کم جمعہ میں یہ کوشش کریں کہ پہلے آئیں تاکہ آپ کا بھی نام پہلے ہو جائے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہیں تک محدود نہیں ہے، نماز پڑھنے والوں کی حفاظت حتیٰ کہ جانور بھی کیا کرتے ہیں۔ اب وہ الگ میٹر کی نماز اصل میں کون سی نماز ہے، نماز کو کیسے پہچانیں کہ نماز کون سی نماز ہے؟ صرف اٹھک بیٹھک کر لینے کا نام نماز نہیں ہے۔ عشق رسول میں محو ہو کر، مستغرق ہو کر آپ نماز پڑھتے ہیں، وہی حقیقی نماز ہے، وہی حقیقتاً نماز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز ایک ایسی شے ہے کہ آپ کسی بھی مصیبت میں پڑ جائے، پھنس جائے، نماز آپ کی حفاظت ضرور کرے گی، ضرور کرے گی، اور یہ گارنٹی ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کوفے کے کولی کا۔ کوفہ میں ایک کولی رہتا تھا، وہ بہت ہی امین امانت دار تھا، جو لوگوں کے روپے، پیسے اور سامان وغیرہ کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانے کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ لوگوں کے سامان کو اپنے کھچر پر سوار کیا اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستہ چلنے لگا، کچھ دور جانے کے بعد راستے میں ایک مکار ڈاکو اپاہج بن کر بیٹھا ہوا ملا۔ جب اس کے قریب پہنچا تو وہ رو کر گڑگڑا کر کہنے لگا کہ بھائی میں چلنے پھرنے سے معذور ہوں، مجھے آپ اپنے کھچر پر سوار کر لو۔
بیچارہ قولی سیدھا دل کا تھا، اس نے رحم کھا کر کے اس کو اپنے کھچر پہ بیٹھا لیا اور عام سڑکوں پر چلنے لگا۔ جب کچھ دور گیا تو اس نے کہا بھائی یہ بہت لمبا سفر ہے، یہ بہت لمبا راستہ، میں جس راستہ سے بتا رہا ہوں، جو راستہ بتا رہا ہوں اس پہ آپ چلیں، کافی نزدیک ہے اور اس میں پانی بھی ملیں گے، کھانے کے لیے بھی ملے گا۔ اس کے بہکاوے میں قولی آ گیا، اس کے بتائے ہوئے راستہ پہ چلنے لگا۔ چلتے چلتے ایک مقام ایسا خطرناک آیا، ایک جنگل ہے، چاروں طرف لاشوں کی ہڈیاں پڑی ہے، کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہے۔ وہاں فوراً وہ مکار ڈاکو کھچر سے گدھے سے نیچے اترا اور کمر سے خنجر نکالا اور کہنے لگا کہ میں مجبور نہیں ہوں، میں ایک ڈاکو ہوں اور میں نے تجھے یہاں پھنسا کر لایا ہے، اب تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو۔ دیکھ لو تمہارے جیسے مسافروں کو میں نے پھنسایا ہے، پھنسا کر لایا اور اسے قتل کیا، اس کا روپے پیسے سامان وغیرہ لوٹا ہے، اب تم بھی یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جب قولی نے دیکھا تو گھبرا گیا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اس نے رو رو کے گڑ گڑا کر کے اپنی جان کی امانتیں مانگتا رہا کہ مجھے خدا کے واسطے چھوڑ دو، میں بیوی بچوں والا ہوں، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ جلاد ڈاکو بالکل رحم نہیں کھایا، اس کا دل پتھر تھا۔ اللہ اکبر۔ ہر طرح سے مایوس ہو گیا قولی، تو اس نے ایک شرط رکھی کہ ایسا کرو مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد تم مجھے قتل کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس مکار ڈاکو نے قہقہا لگایا، زور سے ہنسا اور کہا ٹھیک ہے جلدی کرو۔ اللہ اکبر۔ اس نے تیمم کیا اور خدا کی عبادت کے لیے، خدا کا سجدہ ادا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ الحمد شریف کی تلاوت کیا۔ اس کے بعد پریشانی کا عالم ہے، نفسی کا عالم ہے، ذہن حاضر نہیں ہے، اب سورت کون سی پڑھے۔ فوراً اچانک امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اس آیت کریمہ اس کی زبان سے جاری ہو گئی۔ وہ پڑھنے لگا کہ کون ہے جو اس کی مجبور کو اس کے سوا سنے۔ اللہ اکبر۔ وہ قولی مجبور قولی اس آیت کریمہ کو امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے جو مجبور کی مجبوری کو پکار کو سنے، یہ پڑھنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اتنا پڑھنا تھا کہ ابھی وہ قولی نماز میں ہی مصروف ہے، نماز ہی ادا کر رہا ہے، ادھر غیبی سوار نمودار ہوتا ہے اور اس مکار ڈاکو کے گردن پر ایسی شمشیر مارا کہ وہ 2 ٹکڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک غیبی آگ اس کے جسم میں لگ گئی اور آگ لگنے لگی۔ جب قولی نے سلام پھیر کر کے دیکھا تو اس کا دشمن مکار ڈاکو جل کر خاک ہو چکا، اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، مٹ چکا ہے۔ پھر قولی نے اس سوال سے سوال کیا کہ اللہ کے واسطے آپ بتاتے جائیں کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں کر آ گئے، ہماری مدد کو کیسے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس سوار نے ارشاد فرمایا کہ میں امن یجیب المضطر، پکارنے والے فرمانے والے رب کا ایک بھیجا ہوا بندہ ہوں، جو میں خدا کے حکم سے یہاں تیری مدد کے لیے آیا۔ اب تم بے خوف ہو جاؤ، جہاں جاؤ جا سکتے ہو، تیرے دشمنوں کو میں نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے نماز کی برکت کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرماتا ہے، غیب سے فرشتہ کو بھیج کر اس کا قتل کرا دیتا ہے۔ آج ہم بھی نماز کے ذریعے مدد لے سکتے ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ نے جس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا اس طرح کا پڑھی جائے۔ صرف رکوع سجدہ اٹھک بیٹھک کرنے کا مطلب یہ نماز نہیں ہے، عشق رسول شرط ہے۔ عشق رسول میں نماز پڑھیں گے تو نماز مانی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو صحیح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کا اعلان میں نے کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھائی ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ جو بھائی سنت نہیں پڑھیں وہ سنت ادا کر لیں۔